دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سب سے بڑی نعمت انسان کے پاس ایمان ہے۔ جو مسلمان قیامت تک اس کو بچا کے لے گیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور جب ایمان انسان کے دل میں آتا ہے تو ایمان تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ جس نے مجھے ایمان عطا فرمایا ہے اس کے احکامات پر چل کر میں اپنی زندگی کو گزاروں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری نصیحتیں امت کو کرتے ہیں۔ اسی نصیحتوں میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں، مسلمان احکامات پر اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ کا ڈر ہی سارے احکامات پر کھڑا کر سکتا ہے۔ اگر انسان کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جائے، اللہ کا خوف نکل جائے، تو وہ جو چاہے کر لے، اس کے دل پر کسی چیز کا ڈر نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے، آج ہمارے دل کے اندر باطل طاقتوں کا ڈر بیٹھ چکا ہے تو ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ ناپاسی کا ڈر ہمیں ستاتا ہے، ہر وقت ڈرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے حالات ہمیں ڈراتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کے ڈروں کو اپنے دلوں میں جگہ دی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس سے ڈرا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنا ڈر پیدا فرما دے ہمارے دلوں میں۔ اس لیے قرآن مقدس میں اللہ مسلمانوں سے بات کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مسلمانوں ڈر جاؤ اپنے اللہ سے۔ کافروں سے بات نہیں ہو رہی، مشرکین سے بات نہیں ہو رہی، نافرمانوں سے بات نہیں ہو رہی، اللہ مسلمانوں سے بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مسلمانوں اپنے اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کے ڈرنے کا کیا حق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی ذات میں غور کریں، آسمان و زمین کا مالک اللہ، پوری دنیا کے نظام کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے۔ اللہ ہماری ہر کیفیت سے واقف ہے، ہمارے حضر و سفر کا اللہ علم رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے مسلمان ڈر جا اپنے پروردگار سے۔ تیرا پروردگار اتنا طاقتور ہے کہ تو آنکھوں کی کنکیوں سے جو اشارے کرتا ہے، تیرے دل میں جو وسوسے آتے ہیں، تیرا دل جو سوچتا ہے، تیرے دماغ میں جو پلاننگیں آتی ہیں، تیرا پروردگار اتنا طاقتور ہے کہ ان تمام پلاننگوں کو بھی جانتا ہے، آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے اندر جو خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کا علم رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا حق تقاتہ، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ایسا ڈرنا۔ اگر ہم کسی سے ڈریں گے، اگر وہ سامنے ہوگا تو ڈریں گے، پیچھے ہوگا تو اس کی برائی کریں گے، اس کے بارے میں لب کشائی کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اتنا بڑا سپر پاور ہے کہ کہیں بھی چلا جائے، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے جیسے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرو اپنے اللہ سے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں،
اللہ کا ڈر ہی انسان کو اعمال پر لاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون۔ اس بات کو میرے امتی یاد رکھیں، کل قیامت میں جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے، جن کو میں اپنے قریب کر لوں گا، جن کی میں سفارش کروں گا، جن کے لیے نجات کے فیصلے ہوں گے، آخرت کے فیصلے ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزار کر آئیں گے۔ اَیْنَ کَانُوا وَمَنْ کَانُوا، حضور نے فرمایا یہ جہاں کہیں کبھی ہو، یہ جو ہے کالا ہو، گورا ہو، غریب ہو، مالدار ہو، پریشان حال ہو، کسی بھی حالت میں رہتا ہو، کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی شہر کا ہو، اگر کوئی امتی یہ چاہتا ہے کل قیامت میں میرے نبی کا مجھے قرب مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈر کر زندگی گزار کے آنا۔ ابھی اللہ کا ڈر ہے کیا؟ اس کی بھی تو تشریح چاہیے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا المتقون، اللہ سے ڈرنے والے بتاؤں کون لوگ ہیں؟ اتقوا ما حرم اللہ علیہم، وہ سارے گناہ چھوڑ دیں، وہ سارے کام وہ والے چھوڑ دیں جن کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ تو ہماری زندگیوں کے اندر بدعمالیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب کہہ رہے متقی وہ ہیں جو حرام کاموں کو چھوڑ دیں، جن باتوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، جن کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا، جن کاموں کو اللہ نے روکا ہے، ان کاموں سے جو آدمی بچ جائے گا، ان کاموں کو جو آدمی چھوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کہہ رہے ہیں وہی آدمی تو متقی ہے۔ تو آج کا جو ماحول ہے، عبادات ہماری زندگیوں میں ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، لیکن حضور کہہ رہے ہیں متقی آدمی میں تمہیں بتا رہا ہوں جو حرام کاموں کو چھوڑے۔ ہم نمازیں بھی پڑھ لگے ہیں، حرام کام کے سلسلے میں ہماری کوئی رائے نہیں۔ ہم ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، حرام کام دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ ہم جو ہیں تسبیحات کے معمولات بھی کرتے ہیں، لیکن حرام کام ہماری زندگیوں سے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے دو دو چار کی طرح بات بتائی کہ کوئی آدمی چاہتا ہے اللہ کی نظروں میں متقی بن جائے تو وہ حرام کاموں کو پکڑ پکڑ کے چھوڑنا شروع کرے، پوچھیں علماء سے، معلوم کریں علماء سے کیا حرام ہے، کیا حرام ہے، جو حرام کام ہوگا اس کو چھوڑنا ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی متقی وہ ہے جو حرام کاموں کو چھوڑے گا۔ تو بے شمار کام ایسے ہیں جو حرام ہیں اور مسلمان اس کو کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیں۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ ان کی نماز، ان کی عبادت، ان کے معمولات ان کو اللہ کی فہرست میں متقی لکھ دیں گے، جب تک کہ ان کی زندگی سے حرام کام ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ کی نظروں میں کوئی آدمی متقی نہیں بن سکتا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں، بے انتہا وہ کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں جو کام حرام ہیں، اور مسلمان اس کام کو حرام سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے میں نیک ہوں، وہ سمجھ رہا ہے میں متقی ہوں، وہ سمجھ رہا ہے میں اللہ کا ماننے والا ہوں۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا بکثرت نماز، بکثرت روزے، بکثرت عبادات تمہیں اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچائیں گے جب تک کہ تمہاری زندگی میں اللہ کا خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو۔ اور ڈر میں نے آپ کو بتایا کہ ڈر اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں حرام کام ختم ہوتے چلے جائیں، وہ انسان جو ہے متقی ہے شریعت کی نگاہ میں۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈر جا جہاں کہیں بھی تو ہو، جو کام بھی کر تو اس بات کو سوچ لے ساری دنیا سے چھپا سکتا ہوں،
ماں باپ سے چھپا سکتا ہوں، بھائی بہن سے چھپا سکتا ہوں، رشتہ داروں سے چھپا سکتا ہوں، لیکن میرا اللہ ایسا احکم الحاکمین ہے کہ وہ میرے ایک ایک علم کو، ایک ایک غلطی کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک کوتاہی کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک نافرمانی کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تقوی اختیار کر، ڈر اللہ کا اختیار کر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر تیرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، جہاں تیری گاڑی پھنسے گی، جہاں تیرے حالات خراب ہوں گے، جہاں تو ٹینشنوں میں آئے گا، ٹینشنیں آئیں گی، ٹینشن آنا انسان کی فطرت میں ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو ٹینشنوں کے ساتھ پیدا کیا، ہم نے انسان کو مشقتوں کے ساتھ پیدا کیا، ہم نے انسان کو پریشانیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، جہاں پھنسے گا اللہ کہتا ہے وہاں تیرا اللہ تیری مدد کو پہنچ جائے گا۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا ڈر، جو آج ہمارے دلوں سے غائب ہو چکا۔ اسی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ برباد ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج ہمارا سارا زور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بس۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں، متقی بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ تو پہلی صفت متقیوں کی یہ ہے کہ جو حرام کام ہے ان کو چھوڑ دے، آدمی متقی بن جائے گا۔ حرام کام جو ہے کیسے پتا چلے گا؟ انسان کا قلب جو ہے سب سے بڑا مفتی ہے۔ حضور نے فرمایا الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور درمیان میں جس میں دل کھٹکا مارے، جس میں دل سوچے جائز ہے یا ناجائز ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، جس میں یہ چیز ہو وہ مشتبہات ہیں۔ مشتبہات کو چھوڑ دو، ایسے کاموں کو چھوڑ دو جس میں تمہارا دل کھٹکا مارتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تقوی کی دہلیز پر کھڑا کر دے گا۔ یہ ہے وضاحت تقوی کی۔ حرام بھی پتا ہے، حلال بھی پتا ہے، وبینہما متشابہات، درمیان میں ایسے امور ہیں جس میں تشبہ ہے، جائز ہے ناجائز ہے، کر لوں یا نہیں کروں، اگر دل کھٹکا مارتا ہے چھوڑ دو اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا۔ تو تقوی جو ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے، دنیا کا کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہو، دنیا کا کوئی انسان اسے دیکھے یا نہیں دیکھے، اس کا دل ہر وقت یہ گواہی دے گا، یاد رکھ تیرا پروردگار تجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ حضور نے فرمایا وَأَدُّوا مَفْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو احکامات اللہ نے اس کو اوپر لاگو کیے ہو ان احکامات کو ادا کرنے والا ہو، چاہے وہ عبادات کی قبیل سے ہو، چاہے وہ معاملات کی قبیل سے ہو، چاہے وہ آداب مباشرت ہو، چاہے وہ آداب معاشرت ہو، چاہے وہ گھر والوں کے حقوق ہو، چاہے وہ بہن کے حقوق ہو، چاہے وہ کسی کے بھی حقوق ہو، جتنے بھی احکامات اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، شریعت نے جو اس کے اوپر احکامات اس پر لاگو کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ان احکامات کو ادا کرنے کی اپنی طاقت کے اعتبار سے کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے اتنے ہی احکامات کا مکلف اسے بنایا گیا ہے، اس پر بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صفت بیان کی اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی تم رہو اللہ سے ڈر کر رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے اپنے اللہ کو اس بات کا اپنے ذہن میں استحضار کرنا ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے ہر اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا ہے یمن، تو وہ تڑپ رہے تھے حضور کی جدائی میں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ اے
معاذ تو مجھ سے قیامت میں ملنا چاہتا ہے؟ اے معاذ یہ چاہتا ہے کہ تیرا اور میرا ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ ہو جائے۔ یہاں تو جدائی ہو رہی ہے لیکن یہاں کی جدائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اصل جدائی اس وقت ہوگی کہ جب قیامت برپا ہوگی اور بہت سارے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے گا اور جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس سے بڑی جدائی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اے معاذ تو یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت میں کہ جب ساری دنیا سسک رہی ہو، اللہ کے نبی تیرے نبی کا تجھے ساتھ مل جائے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بتائیے، میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے آقا مجھ سے آنکھوں سے کبھی اوجھل نہ ہو، میں اپنے آقا کے پلو سے پکڑ کر اپنی زندگی گزاروں، یہاں پر بھی اور قیامت میں بھی۔ تو حضور نے اسی وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون، کہ یاد رکھو قیامت میں سب سے زیادہ مجھ سے وہ قریب ہوں گے جو تقوی کی زندگی گزار کر جائیں گے۔ اور پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، من احب سنتی، جس نے میری سنتوں سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کر ڈالی، ومن احبنی، جس نے مجھ سے محبت کری، کان معی فی الجنہ، قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے میرے ساتھ جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ تقوی جو ہے ہماری زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، ہماری زندگیاں جو ہے ناپید ہو گئی اس اللہ کے ڈر سے، جب اسی وجہ سے ہم جو عمل کرتے ہیں ہمارے دل پر احساس نہیں ہوتا، کبھی ڈر نہیں لگتا اپنے اللہ سے۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر دلوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔